راستہ مجھے نہیں مل رہا تو آئی شوڈ یوز گوگل میپس رائٹ. تو ہمارا جو میپ ہے نا وہ قرآن حدیث ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں, یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال, بہترین کر. جیسے موسیٰ, اگر انسان چاہتا ہے میری زندگی ڈپریشن میں, انزائٹی میں گزرے, پرابلمس میں گزرے, مجھے کبھی کامیابی نہ ملے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو تقوی اختیار کرے گا راستے کھول دیں گے, ہم اسے ایلیویٹ کر دیں گے رینکس, اس کے لیے کام آسان کر دیں گے. بس تقوی ہے. بھائی if someone feels lost تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ 2-3 چیزیں جو وہ اپنی فکس کرے لائف میں؟ سب سے پہلی چیز قرآن اور حدیث کو پڑھیں اکیلے میں, تیرے سے راضی ہوں, اور اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرنا. میں سمجھتا ہوں آج کل کے جو لوگ ڈپریسڈ ہیں یا جو پریشان ہیں وہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں اور ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے, بیکاز دے ہیو سم ہاؤ. ایک بدو شخص بیٹھا ہوا تھا بالکل, عرب کی بات ہے ابھی ریسنٹلی, تو کچھ V8 میں نا کچھ مشائخ گزر رہے تھے, تو وہ دھوپ میں گرمی میں بیٹھا تھا, تو پوچھا کیف حالک, کہتا ہے واللہ نحن فی زحام من النعمہ, کہ میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں اور اللہ کی نعمتیں ہر طرف سے مجھے پکڑنا چاہ رہی ہیں اور میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر پا رہا. تو ایسے ہی ہے وہ, اصل میں تو بات ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یوتھ کلب کے آگے کوئی نیا پلان ہمیں اگر کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ یوتھ کلب کے نئے پلانز, ایک تو الحمدللہ ہم نے کیمپ الفا لانچ کیا ہے لاہور میں, جو کہ انشاءاللہ اسلام آباد کراچی میں بھی لانے کا پلان ہے, وچ از جو موویز اینڈ شیکرز ہیں ان کے اولاد کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو انگیج کرنا, چاہے وہ اسپورٹس ہے یا پیڈل ہے یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, اور ساتھ ان کو دین سکھانا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈرشپ ریٹریٹ ہم نے لانچ کیا اسکولز کے لیے. وی ٹیک دا کڈس فار فری فار 3 days, جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہائی پرفارمرز اسپیشلی ایکسٹرا کریکولر میں اور اسٹڈیز میں, جو کہ آگے جا کے بڑی پوسٹس پہ آئیں گے, ان کو 3 دن کی ریٹریٹ پہ لے کے جانا فار فری, اور ان پہ ایفرٹ کرنا, محنت کرنا, اور ان کو امت کے لیے فیوچر میں تیار کرنا. ایسے ہی لانگ ٹرم چینج آ پائے گا. اچھا, تو ہم ابھی پلانس کی بات کریں تو ہم سب اپنی اپنی لائف میں پلانس بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ گول سیٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں, لیکن جب ہم اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک ایمپٹینس سی فیل ہوتی ہے, اسے ہم کس طرح باہر نکل سکتے ہیں؟ اصل میں گول, رول اور پرپز یہ بڑی مختلف چیزیں ہیں. لوگ غلطی یہاں پہ کرتے ہیں کہ اپنے گول کو ہی اپنا پرپز سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ پرپز اور گول بہت مختلف چیزیں ہیں. پرپز یہ ہے کہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون, الٹی تو نہیں پڑھی میں نے, الٹا ہوا نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان کو بنائی عبادت کے لیے. یہ پرپز ہے. گول کوئی بھی ہو, آپ کا گول ہے آپ نے اتنے بلین کمانے ہیں, آپ کا گول ہے آپ نے 2 شادیاں کرنی ہیں, آپ کا گول ہے آپ نے اتنے پروجیکٹس لانچ کرنے ہیں, آپ نے اتنی کمپنیز کھڑی کرنی ہے, آپ نے اتنی بیووں کی خدمت کرنی ہے, یہ گولز ہیں. لیکن پرپز الٹیمیٹلی وہی رہتا ہے. تو جب انسان اپنے پرپز کو شرنک کر کے گول بنا لیتا ہے نا, پھر جب وہ اچیو ہو جاتا ہے پھر وہ بیزاری کو ہیٹ کرتا ہے. جو کفار کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ان کا خواب ہوتا ہے ہم آسکر جیت لیں, ہم اتنے بلین کما لیں. جب وہ ان کو کما لیتے ہیں کہتے ہیں نا واٹ, تو سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں, بیزاری ہیٹ کر جاتے ہیں. سو 3 چیزیں ہونی چاہیے, سم تھنگ ٹو لک, سم تھنگ ٹو لو, سم تھنگ ٹو ہوپ فار, ٹھیک ہے, سوری سم تھنگ ٹو ڈو, کچھ کرنے کے لیے ہونا چاہیے آپ کے لیے, سم تھنگ ٹو ہوپ فار اینڈ سم تھنگ ٹو لو. تو کفار کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سم تھنگ ٹو ڈو وچ از دنیا کمانا, سم تھنگ ٹو لو اسے خریدنا چیزیں, اینڈ سم تھنگ ٹو ہوپ فار ان کے لیے آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے, اس لیے وہ دنیا میں ہی اپنی الٹیمیٹ پینیکل یا ایکسٹیز اچیو کرتے ہیں, ڈائی. لیکن ہمارا مسلمانوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ سم تھنگ ٹو ہوپ فار ہماری ہے ہی مرنے کے بعد, تو اس لیے ہم کبھی بیزاری ہیٹ نہیں کرتے. آپ سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہماری جو اصل اچیومنٹ ہے, پرپز کا فلفلمنٹ تو ہوگی ہی موت کے بعد, تو اس لیے ہم موت سے پہلے ہمیشہ اسٹرائیو اور اسٹرگل ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی بیزاری کو ہیٹ نہیں کرتے. اس لیے وہ جم کیریئر نے کہا تھا نا, ایوری بڈی شوڈ گیٹ رچ اینڈ فیمس جسٹ ٹو نو دس از ناٹ دی آنسر. ہر بندے کو پیسہ کمانا چاہیے اور امیر ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے یہ کچھ بھی نہیں. اصل جو ہے نا وہ ہے اللہ کی رضا, اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کھپا دینا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک موت نہ آ جائے. تو یہ ایک کفر میں یا ایسے لوگوں میں جو دین سے محبت نہیں کرتے, یا آخرت کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے نا, ان کی زندگی میں بیزاری آتی ہے, بیکاز دے گاٹ واٹ دے وانٹڈ. اب کیا کریں, اب تو لائف میں کچھ بھی نہیں رہ گیا. لیکن جو مسلمان ہے نا وہ ہمیشہ ایفرٹ کرتا رہتا ہے جب تک وہ مرتا نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کو ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. نہیں, ایک شخص ہے وہ ایمان رکھتا ہے, مسلمان ہے, لیکن پھر بھی اس کے دل میں اگر مایوسی آ جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرے اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے؟ اصل میں مایوسی تو کفر ہے, مایوسی نہیں آنی چاہیے. اگر ہاں آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, یا وہ پریشان ہو جاتا ہے, یا اس کو انزائٹی اٹیک ہوتا ہے, یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مایوس کبھی مسلمان نہیں ہوتا. اور کوئی بندہ ڈپریشن میں, کیا ایمان والا ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟ ہاں ڈپریشن میں جا سکتا ہے, لیکن اس میں مائنس مایوسی والا پارٹ, کہ وہ نا امید یا مایوس نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیں یعقوب علیہ السلام کو, یوسف جگر کے ٹوٹے تھے,
چلے گئے, آپ نے رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دی, آنکھیں سفید ہو گئی. یا اسف علی یوسف, ہائے افسوس. اسف پتہ کیسے بولتے ہیں؟ ڈیپ سورو, دل میں دکھ. لیکن خود ہی کہتے ہیں ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی جو ہے نا ہوپ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ تو کافر ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ہوپ تھی. تو انسان کیا مسلمان کو, ایمان والے کو دکھ ہو سکتا ہے, کیا ایمان والا کبھی کبھی مایوس ہو سکتا ہے, کیا اس کو رنج اور ہم اور غم ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کہ میں نے پناہ مانگی اس سے, اور پناہ مانگنی چاہیے. لیکن ایمان اس کو اس میں ہیلپ کرتا ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایکٹیویٹیز, فزیکل ہیلتھ, ایکسرسائز, اچھا گھر کا ماحول, ٹائملی سونا, ٹائملی اٹھنا, اچھی ڈائٹ کا کھانا, یہ بھی بڑی ہیلپ کرتا ہے. کبھی کبھی لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن ڈپریشن میں, جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو کہ ہاں دین تو ہے ماشاءاللہ, قرآن کی تلاوت تو ہے, لیکن سلیپ اسکیجول ہی ڈسٹربڈ ہے, رات سوتا 2 بجے اور صبح اٹھتا 1 بجے ہے, یا فجر پڑھ کے دوبارہ سو جانا. تو اسلام بیلنس کا اسلام ہے. اسلام کہتا ہے ان عینک علیک حق, تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے, وجسدک علیک حق, جسم کا تم پہ حق ہے, وان زوجتک علیک, بیوی کا تم پہ حق ہے, وان اللہ علیک حق, اللہ کا تم پہ حق ہے. سارے حقوق ادا کرو. تو پھر تو میرے خیال میں جن کو جو تھوڑی پریشانی ٹینشن سے گزر رہے ہیں نا, وہ اللہ سے دعائیں کریں. بہت ساری دعائیں ہیں حدیث میں آتی ہیں, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک والی دعا, نبی دعا ہے. اللہ ربی لا شریک لہ یا لا اشرک بہ شیئا, یہ دعا بہت امیزنگ دعا ہے. یا اللہ میں تیرے سے راضی ہوں, اور اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرنا. میں سمجھتا ہوں آج کل کے جو لوگ ڈپریسڈ ہیں یا جو پریشان ہیں, وہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں اور ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے, بیکاز دے ہیو سم ہاؤ انفارچونیٹلی مس ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پہ توکل کریں, اپنی جان خوب ماریں, لیکن ریزلٹس کے لیے نظر اللہ کی ذات پہ ہو. تو ابھی آپ نے بیلنس کی بات کی کہ بیلنس ہونا چاہیے لائف میں. تو ایک انسان اپنے ایمبیشنز اور اپنے دین میں کس طرح وہ پھر بیلنس کر سکتا ہے؟ اس کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بیلنس کرنے کے لیے؟ بیلنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام حقوق ادا کرے, بیوی کا حق ادا کرے, اولاد کا حق ادا کرے, ماں باپ کا حق ادا کرے. ایک انسان اتنا ہی, فار ایگزامپل جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما, ساری رات تہجد پڑھیں, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, 7 دن روزے رکھ رہے ہیں, بیوی کے لیے وقت ہی نہیں ہے, اور ہیلتھ پہ اللہ کے بھی غصے ہوئے, اور کہا میں روزے رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں تہجد پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تو بیلنس کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے. اور امبیلنس یہ ہے کہ فار ایگزامپل کہیں پہ وزن زیادہ ڈال دیا جائے, کہیں پہ وزن کم ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی ابھی فار ایگزامپل میں ایز اے پرسن, میرے بہت سارے حق, میرے پہ رسپانسبلٹیز ہیں, اولاد کی, ماں باپ کی, بیوی کی. میں سارا ٹائم ہی قرآن پڑھتا رہا ہوں, سارا ٹائم ہی دعوت کام میں لگا رہا ہوں, اور گھر آؤں ہی نا. یہ امبیلنس ہے. ہاں, اس کو بیلنس کرنا, ٹھیک ہے. کمانے بھی ہے, انسان نے سونا بھی, حرام بھی کرنا ہے, اپنے جسم کا حق بھی دینا ہے. تو جو بندہ اس بیلنس کو لے کے چلتا ہے وہی ساری زندگی اچھے اعمال پرفارم کر پائے گا, ورنہ اس کا دین اس پہ غالب آ جائے گا. اللہ کے میں کہا شدید نہ ہو, ایکسٹریم پہ نہ جاؤ, ورنہ تم کنسسٹنسی اچیو نہیں کر پاؤ گے, اور اللہ کا جو احکامات ہیں تمہیں غالب آ جائیں گے. تو اس لیے اس کو شارٹ کرتے ہوئے, احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل, بہترین اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں ہمیشہ کریں, تھوڑی چیز کریں اور ہمیشہ کریں انشاءاللہ. اچھا, تو بھائی اف سمن فیلز لاسٹ, تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ 2-3 چیزیں جو وہ اپنی فکس کرے لائف میں؟ سب سے پہلی چیز قرآن اور حدیث کو پڑھیں, اکیلے میں تدبر کریں, ان پہ غور و فکر کریں, محکمات کو لے انڈرسٹینڈ کریں, متشابہات کو جو سمجھ نہیں آ رہی ان کو علماء سے پوچھیں, حدیث کی کتابیں کھولیں, فار ایگزامپل ریاض الصالحین کھول لیں, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھیں. ایک تو یہ کام کریں نالج سے. لاسٹ دیکھیں, بینگ لاسٹ مینز یو ڈونٹ نو وٹ ویئر یو گوئنگ. ایک بندہ میں فار ایگزامپل لاسٹ ہوں, راستہ مجھے نہیں مل رہا, تو آئی شوڈ یوز گوگل میپس, رائٹ. تو ہمارا جو میپ ہے نا وہ قرآن و حدیث ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرے, یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال. جیسے موسیٰ یا انبیاء جب بھی کہیں پھنسے دعا کی, لائف بدل گئی. یونس پھنسے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, نکل گئے. موسیٰ پرابلم میں آئے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, نکل گئے. ملٹیپل ٹائمس اللہ کے نبی بدر کے موقع پہ بہت ٹف حالات ہے, یا اللہ اگر یہ مسلمان نہ بچے تو تیرا کوئی نہیں بچے گا, نام لینے والا بچے گا, نکلے. تو دعا از دا ویپن آف اے بلیور. اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں, اور یاد رکھیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, جو انسان کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو علم دے دیتا ہے. یہ ایک ایسا منکا ہے, یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا آئی ایم لاسٹ, جسٹ ہیو دا تقوی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ اللہ ول گائیڈ یو, یجعل لہ مخرجا, یجعل لہ من امرہ یسرا, یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. یہ قرآن کی ملٹیپل آیات ہیں, جو تقوی اختیار کرے گا راستے کھول دیں گے, ہم اس کے ایلیویٹ کر دیں گے رینکس, اس کے کام آسان کر دیں گے. بس تقوی اڈاپٹ کریں, اور تقوی کیا ہے؟ سمپل فرائض پہ عمل کریں اور حرام سے بچیں. یہ تقوی. اچھا, تو بھائی ہمارا جو ایک معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ
سکسیس جو ہے وہ منی، پاور یا فیم، یہ تین چیزیں اگر کسی کے پاس ہوں گی تو وہ سکسیزفل ہے. لیکن جو ہمیں دین بتاتا ہے سکسیس کی ایک ڈیفینیشن، وہ ذرا آپ بتا دیں ہمیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے نا، جو ڈیفائن کرتی ہے ٹرمنالوجیز کو کفر میں، وہ کہتی ہے سکسیس از دا اچیومنٹ اور دا اکمپلشمنٹ آف ویلتھ، فیم اینڈ اسٹیٹس. مال، شہرت اور ایک مقام، عہدہ. حالانکہ آپ پاس میں لوگوں کو دیکھیں، ٹونی رابن ولیمز کو دیکھ لیں آپ، آسکر ونر، کامیڈین، ملینئر، سوسائڈ کر کے مر رہا ہے. ایمی وائن ہاؤس گانے والی تھی، ویلتھ، فیم، اسٹیٹس سب تھا، سوسائڈ کمٹ کری ہے. یا اوور ڈوز آف ڈرگس کی وجہ سے کرٹ کوبین، ایکس وائی زی، ہیتھ لیجر جوکر مووی میں تھا ہیرو، سوسائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو لوگ بڑا شوگر کوٹ کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس کے سوسائڈ کو. تو بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ ویلتھ، فیم، اسٹیٹس. سکسیس اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سکسیس وہی اچیو کرے گا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت قریب کر دیا گیا، وہ کامیاب انسان ہے. تو کامیابی میرے بھائی اور بہنوں اصل یہ ہے کہ ہم جہنم سے دور کر دیے جائیں اور جنت قریب کر دیا جائیں. اور یاد رکھیں اگر آپ ایسے ہیں نا مسلمان جو اللہ سے محبت ہے آپ کو، تو آپ کی دنیا بھی کامیابی، دنیا بھی آپ کو کمال کی مل جائے گی. بیکاز وی وانٹ دا، دیکھیں دین ہماری آخرت کو بہترین بنانے سے پہلے دنیا کو بہترین بنانے کے لیے آیا ہے. دین صرف آخرت بہترین نہیں کرتا، دنیا بہترین کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بہترین کیسی ہوگی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو، عورت ہو اور مومن ہو، ہم زندگی بہترین کر دیں گے. اگر انسان چاہتا ہے میری زندگی ڈپریشن میں، انزائٹی میں گزرے، پرابلمس میں گزرے، مجھے کبھی کامیابی نہ ملے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی معیشہ کا مطلب پتہ ہے کہ عیش، لائف کو بھی کہتے ہیں، اور معیشت کو بھی کہتے ہیں، رائٹ. اس کی لائف بھی ٹائٹ ہو جائے گی، اس کی منی بھی، پیسے بھی ٹائٹ ہو جائیں گے، ضنکا یعنی ٹائٹ کر دیں گے، اور قیامت کے دن وہ اندھا ہو کے کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، سمعنا واطعنا کریں. اور لائف کے مزہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے خالصتاً کوئی حرام چیز چھوڑنے میں جو لطف ہے نا بھائی جان عبداللہ بھائی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جو مزہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی حرام چیز چھوڑنے میں ہے، اور وہ حرام چیز آپ کو کرنے سے روک بھی کوئی نہ سکتا ہو، واللہ العظیم. ایک پاکستان کے بڑے میوزیشین ہیں، میرے ساتھ کچھ دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی دین کی طرف آیا رہے ہیں ماشاء اللہ، مبارک، اللہ ان کو استقامت دے اور مزید ہمت دے. کہتے ہیں تو ہاں بھائی، میں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے خوشی چاہتا تھا نا، کبھی کلبز میں، کبھی پارٹیز میں، کبھی 7 سٹارز میں، وہ مجھے دین میں آنے کے بعد مل گئی. اور جنید جمشید رحمہ اللہ، ان کا بڑا فیمس جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جس خوشی کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں، موسیقی کی محفلوں میں اور نشوں میں، لڑکیوں میں تلاش کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کی ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی پہ نصیب ہوا. تو یہ ہے. تو سلف صالحین، اب امام ابو یوسف اور ابراہیم بن ادھم ساحل سمندر پہ ہیں اور بریڈ کا پیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سخت ہے وہ کھا نہیں سکتے اس کو، تو وہ نمکین پانی میں ڈبوتے ہیں سمندر کے اور کھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ واللہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من النعیم والسرور لجادلونها بالسیوف. واللہ اگر یہ بادشاہ اور ان کے بیٹے پرنس جان لیں کہ ہمارے دلوں میں کتنی خوشی ہے، یہ ہماری گردنیں کاٹ کے اس خوشی کو نکالنا چاہیں، لیکن نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ تو اللہ کی عبادت سے آتی ہے. تو اس کی تو خوشی اس لائف میں. اچھا، تو یہ جو سوشل میڈیا ہماری زندگی کے لیے ایک پارٹ بن چکا ہے، اسکرین ٹائم سب کا بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ انسٹاگرام پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی لائف اسٹائل ویڈیوز. ٹھیک ہے، کوئی بالی میں ویکیشنز کر رہا ہے، کوئی اپنے یاٹ میں ہے، کوئی جکوزی میں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جب ایک نوجوان اس چیز کو دیکھتا ہے، وہ پھر اپنی لائف کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا کیوں ہے. تو اسے اوور کم کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے ہمیں؟ بھائیوں والا مشورہ ہے، ڈیلیٹ کریں ان گندی اپلیکیشنز کو اپنے فون سے. میرے فون میں یہ اپلیکیشنز ڈیلیٹڈ ہوتی ہیں. میں نے جب کچھ پوسٹ کرنا ہو، میں ان کو انسٹال کرتا ہوں، پوسٹ کرتا ہوں، پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یا اپنی میڈیا ٹیم کو کہتا ہوں کہ آپ ڈال دو کچھ چیز ایسے، تو میں ان کو بھیجتا ہوں. واللہ العظیم آج کل جو پینڈیمک ہے یوتھ کا، کینسر ہے، وہی سوشل میڈیا ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا، کیونکہ میرے پاس جو سیمپل آیا وہ بہت بڑا سیمپل ہے. وہ اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے ماں باپ سے وہ دور ہے، کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اکیلے تنہائی میں،
ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنی اسٹڈی سے وہ دور ہے، اپنے سیلف کانفیڈنس سے وہ گر گیا، اپنی نظروں میں گر گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ زنا کرتا ہے آنکھوں کا، اور پھر وہ سیکرٹ ایکٹس کرتا ہے ماسٹربیشن کی فارم میں، کس فارم میں، والعیاذ باللہ، اور اس کی زندگی میں رزق بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ رزق چھین لیتا ہے جو آنکھوں کے زنا میں پڑ جاتا ہے، نکاح میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک بندے کے ساتھ ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، اب تو اللہ کے بندے تو عقل کر، اب تو ڈیلیٹ کر دے۔ یعنی مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر آخرت کا خوف ہی کوئی نہیں، آخرت کا ڈر ہی کوئی نہیں، اور اللہ کی رضا یا ناراضگی کا پرواہ کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، عبداللہ بھائی، آپ کا نام عبداللہ بھی ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، عبداللہ بھائی واللہ جس بندے میں اللہ کا خوف ہے نا اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے کسی اپلیکیشن کی وجہ سے 2-3 دفعہ بھی گناہ ہو جائے نا، اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ یار اس کو ڈیلیٹ کر دو اس چیز کو، ہاں پھر ڈالو اچھے کام کے لیے، ڈالو خیر پھیلاؤ، ڈیلیٹ کر دو۔ ان اپلیکیشن میں خیر بھی ہے، لیکن ان میں شر عام طور پہ لوگوں میں زیادہ ہے، کچھ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو بڑے اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں، وہ بڑے لمیٹڈ، وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کرنا اور یہاں سے نکلنا ہے، ورنہ یہ اپلیکیشن ڈیزائنڈ اتنی اٹریکٹیو وے میں ہیں، ان کے پیچھے اٹینشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ہیومن بیہیویئرل سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جسٹ ٹو گریب یور اٹینشن۔ تو اللہ مستعان، اللہ مستعان، کہ جو ان اپلیکیشن نے تباہی پھیری ہے نا امت کی اور نوجوانوں کی، میں آپ کو بتا سکتا تو مگر واللہ میں آپ کو ایک نصیحت کروں نا بھائیوں کو، اور یہ نصیحت لوگوں کو بعد میں یاد آئے گی، فَسَتَعْلَمُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ آپ کچھ عرصے بعد جان لیں گے جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا۔ ڈونٹ ہیو دیز اپلیکیشنز آن یور فونس، یا دوسرے فون میں رکھیں، جو مین فون ہے اس میں نہ رکھیں، اگر 2 فونس ہیں آپ کے پاس، وہ لیا، ڈالا کوئی چیز، خیر کی بات، حدیث، قرآن کی آیات، کوئی ویڈیو شیئر کی، آپ کو پسند آئی، ڈالی، جسٹ لیو اٹ، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ سافٹ پارن ہے۔ مجھے کوئی بھائی بتا رہتے ہیں کہ ٹویٹر پہ بھی، مجھے واللہ نہیں پتا اس بات کا، ٹویٹر میں بھی آپ کسی ٹیب پہ جائیں یا کسی سرچ پہ جائیں یا کسی جگہ پہ جائیں نا، وہاں پہ بھی ایسی ایسی ٹرینڈنگ میں یا ایسی چیزیں ہیں جو کہ سافٹ پارن ہے، اور لوگ وہاں سے اپنی نظروں کی جو ہے نا وہ شہوت پوری کرتے ہیں، پھر الٹیمیٹ ریئل پوائنٹ تک جاتے ہیں، اور انسٹاگرام پہ بھی ایسا معاملہ ہی ہے۔ تو واللہ المستعان، ہم نا مسئلہ کہ ہم چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ قدم اٹھانے کے لیے ہمارے اندر ہمت ہی نہیں کہ ہم یہ قدم اٹھائیں، کیونکہ آخرت ہماری ریڈ لائن نہیں ہے بھائیو، آخرت ہماری ریڈ لائن ہے، جو چیز آخرت پہ کمپرومائز کرے گی وہ بھاڑ میں گئی، اس کو پھینک دیں، اگر زیادہ مسئلہ ہے وہ فون بھیج دیں، چھوٹا فون رکھ لیں، لیکن اپنی آخرت بچائیں۔ چلو اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں، بس لاسٹ کویسچن، اگر آپ آنسر کرنا چاہیں تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ آپ نے خود کبھی اس طرح فیل کیا کہ آپ سکسیس ٹریپ میں پھنسے؟ کبھی آپ کے زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا ہو؟ دیکھیے دین میں آنے کے بعد تو ایک جو پرپز آف لائف تو کلیئر ہو گیا تھا، سیلف ایکچولائزیشن تو مل گئی تھی کہ الحمدللہ یہ راستہ اور اس پہ لگنا ہے، لیکن اگر صحیح بتاؤں جب دین انسان آتا ہے نا، کیا ایمان ہوتا ہے اور کیا لذت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہی رہتی، یہ گرتی بھی ہے، الایمان یزید و ینقص، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اوپر بڑھتا ہے اور نیچے کم بھی ہوتا ہے، جب کم ہوتا ہے نا پھر انسان کو نا پھر انسان ہلتا ہے، کیوں کم ہو رہا ہے، کیوں نہیں وہ مجھے لذت مل رہی، اور اس بہت سی ریزنز ہوتی ہیں، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، کسی کی برائی ہو جانا، غیبت، بہت سے ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ سے نافرمانی ہو جانا، انسان سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے پاس نا یمن سے کچھ لوگ آئے، اور وہ جب قرآن سنا نا انہوں نے تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا، ہم ایسے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، پھر ہمارا دل سخت ہو گیا۔ یعنی ابو بکر صدیق جیسا بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو ہم تو بالأولیٰ یہ کہتے ہیں ہمارا دل سخت ہوئے ہوئے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، ایمان اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سے تجدید ایمان کا سوال کرنا چاہیے، آٹومیٹکلی نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو انویسٹ ان ایمان۔ تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یار کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار وی ہیو ٹو بیٹر آر سیلفس، چینج آر سیلفس، مزید بہتر کرنا ہے، وہ ایک روٹین فالو نہیں کرنی، اس کے لیے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، اکیلے میں قرآن پہ تدبر کرنا، تہجد پہ اٹھ کے سبحانہ، آدھا پونا گھنٹہ اکیلے اللہ سے دعائیں کرنا، یہ ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو، ہفتے میں 1 دن نکالنا، میں بھائیوں میں مشورہ دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، میرے کو بھی، ہفتے میں 1 دن نکالنا جس میں کسی کو نہ پتا آپ کہاں جاتے ہیں، اور آپ چلے جائیں کسی ایسی مسجد میں جہاں کوئی بھی آپ کے جاننے والا نہ ہو، ظہر اثر پہ داخل ہوئیں،
اور عشاء پڑھ کے نکلیں اور فون آف کر دیں. ہاں اگر بیچ میں بھوک لگے تو آپ کھانا پینے کو جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے نا اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں, اور آپ کو پتہ میں نہیں بیٹھنا ہے اور میں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا, تو ہفتے میں ایک دفعہ نا یہ کام لازمی کرنا چاہیے. مراقبہ ہے تو کچھ صوفیاء نے بھی اس کو وہ کہہ دیا کہ اللہ اللہ کرنا, وہ ذکر قلبی روحی, وہ نہیں. مراقبہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے ساتھ, یعنی ان یعلم ان اللہ یرا, جاننا ہے اس بات اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہے. پھر اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا, اللہ کے لیے اپنے مال کا زیادہ حصہ خرچ کرنا, اس سے انسان کو بڑی لذت آتی ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. تو اس طرح کے بہت سارے کام انسان کو, یعنی جو آئی ہوپ آپ کے سوال کو میں صحیح سمجھ سکا ہوں. تو یہ کبھی کبھی انسان کو نا ایک وہ بیزاری ہٹ کرتی ہے, کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ یار اس طرح کا وہ ایمان نہیں ہے جو پہلے تھا, تو اس کے لیے ایمان کی تجدید کرنی چاہتی ہے, اور آپ کو اوور دا مائل یا اوور دا بورڈ یا ایکسٹرا مائل جا کے ایفرٹ کر کے اپنے ایمان کی تجدید. اور عمرہ از ون آف دیم, حج از ون آف دیم. اللہ اکبر, یہ بڑے کمال کے ایکسپیرینس ہیں جو اللہ نے ہمیں گفٹ. عمرہ گیز اے گفٹ, رمضان از اے گفٹ, اور روزانہ رات کو تہجد پڑھنا اٹس اے گفٹ. تو جو شخص دنیا میں کوئی بھی خواہش ہے اس کی, یا کوئی بھی تنگ ہے, واللہ صرف 10 دن یا ایک ہفتہ تہجد پہ اٹھ کے قرآن پڑھ کے دیکھیں وہاں پہ, اور اللہ کے سامنے روئیں, کم از کم آدھا پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, your life will be changed completely if you tadabbur on the Quran and you read the Quran inshallah. باقی ہر بندہ گناہ گار ہے, ہر بند سے گناہ ہوتے ہیں. جب گناہ ہو جائے توبہ کریں اللہ کے سامنے. امام سفیان ثوری سے کسی نے کہا, اذا قامك اللہ یوم القیامہ وقال لك, اگر اللہ نے آپ کو قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کیا اور آپ سے کہا, یا سفیان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا؟ سفیان ثوری سوچتے ہیں, کہتے ہیں میں کہوں گا یا رب غرنی ستورک المرخا, مجھے نا جو تیرا پردہ تھا نا میرے گناہوں میں, اس نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گناہوں پہ پردہ ہے نا, وہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اور کبھی کبھی میں دھوکے میں ڈالتا ہے, لیکن ایک اسمارٹ مسلمان دھوکے میں نہ سمجھے, یہ اللہ کا پردہ ہے, یہ اللہ چھپا رہا ہے میرے گناہوں کو, آئی ہیو ٹو چینج. اور یہ پردہ ہمیشہ ہی رہتا ہے, اٹھ بھی جاتا ہے. تو اپنے آپ کی اصلاح کرنا, تجدید ایمان کرنا, اور اللہ سے جوڑنا, اور اللہ کے لیے قربانی دینا, اور اللہ کو شو کرنا کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے میں تیرا ہی ہوں. انشاءاللہ سے بڑا فائدہ ہو. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو برکت دے. السلام علیکم.